بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 59واں سبق ہے، اور اس سبق میں مصنف رحمہ اللہ نے احناف کی دلیل بیان کی ہے۔ تو پہلے آپ عبارت ملاحظہ کریں، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس کی مختصر سی تشریح کر دی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا إِسْقَاطًا مَحْضًا اسْتِدْلَالًا بِدَلِيلِ الرُّخْصَةِ وَمَعْنَاهَا أَمَّا الدَّلِيلُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ آمِنُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم هَذِهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ سَمَّاهُ صَدَقَةً وَالتَّصَدُّقُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ كَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ۔ اس کا ترجمہ آپ یوں کرو گے، اور ہم نے اس رخصت کو عزیمت کے لیے دلیل رخصت اور معنی رخصت سے استدلال کرتے ہوئے اسقاط محض قرار دیا ہے۔ بہرحال دلیل تو وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہم نماز میں قصر کریں حالانکہ ہم بے خوف ہیں؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی قصر اللہ تعالیٰ کا تم پر صدقہ ہے، لہذا تم اس صدقے کو قبول کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر صلاۃ کو صدقہ سے موسوم کیا ہے، اور ایسی چیز کا صدقہ جو تملیک کا احتمال نہ رکھے اسقاط محض ہے، رد کا احتمال نہیں رکھتا، جیسا کہ قصاص کو معاف کرنا۔ وَأَمَّا الْمَعْنَى فَهُوَ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِطَلَبِ الرِّفْقِ وَالرِّفْقُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْقَصْرِ فَسَقَطَ الْإِكْمَالُ أَصْلًا وَلِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِكْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَضَمَّنَ رِفْقًا لَا يَلِيقُ بِالْعُبُودِيَّةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّ النَّصَّ جَاءَ بِالتَّأْخِيرِ دُونَ الصَّدْقَةِ وَالْيُسْرُ فِيهِ مُتَعَارِضٌ فَصَارَ التَّخْيِيرُ فِيهِ لِطَلَبِ الرِّفْقِ۔ ترجمہ یوں کرو گے، اور استدلال بالمعنی دو طریقوں پر ہے۔ اول یہ کہ رخصت طلب رفق کے لیے ہے، اور رفق قصر میں متعین ہے، لہذا اکمال بالکلیہ ساقط ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ بندے کو قصر و اکمال میں اختیار بغیر اس کے سہولت پر متضمن ہو شان عبودیت کے لائق نہیں ہے، بخلاف روزے کے کہ نص روزے کے بارے میں تاخیر کے لیے وارد ہوئی ہے، نہ کہ صدقے کے لیے، اور یسر متعارض ہے، لہذا اختیار یعنی بین الصوم والافطار میں اختیار طلب رفق کے لیے ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَلْزُمُ الْعَبْدَ الْمَعْزُونَ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ غَيْرُ الظُّهْرِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بِنَاءُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَعِنْدَ الْمُغَايَرَةِ لَا يَتَعَيَّنُ الرِّفْقُ فِي الْأَقَلِّ عَدَدًا وَأَمَّا ظُهْرُ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ وَاحِدٌ فَبِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لَا يَتَحَقَّقُ شَيْءٌ مِّن مَّعْنَى الرِّفْقِ۔ اور جمعے کے مسئلے میں عبد معزون کو لے کر الزام واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ جمعہ ظہر کا غیر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک کی بنا دوسرے پر جائز نہیں ہے، اور مغایرت کی صورت میں یسر اقل عدد میں متعین نہیں ہوگا، اور مقیم اور مسافر کی ظہر ایک ہے، لہذا قلیل و کثیر کے درمیان اختیار کی وجہ سے کسی قسم کا رفق متعین نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَنْ نَظَرَ بِصَوْمِ سَنَةٍ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَفَعَلَ وَهُوَ مُعْسِرٌ
युखय्यरु बैना सौम सलासत अय्याम व बैना सनतिन फी कौल मुहम्मद रहिमहुल्लाह व हुवा रिवायतुन अन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह अन्नहु रजा इलैहि क़ब्ल मौतिही बिसलासत अय्याम लिअन्नहा मुख्तलिफान हुक्मन अहदुहुमा कुर्बतुन मक़सूदतुन वस्सानी कफ़ारतुन व फी मसअलतिना हुमा सवाउन फसारा कल मुदब्बर इज़ा जना लज़मा मौलाहुल अक़ल्ल मिनल इर्श व मिनल क़ीमति बखिलाफ़िल अब्द लिमा क़ुलना। और इसी उसूल पर कि मुग़ायरत के वक़्त अक़ल में रिफ़्क़ मुतय्यन नहीं होता, इसी उसूल पर इस मसले की तख़रीज की जाएगी कि एक शख्स ने 1 साल के रोज़े रखने की नज़र मानी, अगर उसने फला काम किया और उसने फला काम कर लिया और ये शख्स कफारा बिल माल अदा करने से आजिज है, तो ऐसे शख्स को 3 रोज़ों और 1 साल के रोज़ों के दरमियान इख्तियार दिया जाएगा। इमाम मोहम्मद के कौल में इमाम अबू हनीफा से भी ऐसी ही एक रिवायत है। इमाम साहब ने अपनी वफात से 3 रोज़ कबल इमाम मोहम्मद के कौल की तरफ रुजू फरमा लिया था, इसलिए कि ये दोनों हुक्म के एतबार से मुख्तलिफ हैं। एक उनमें से इबादत मकसूदा है और दूसरा कफारा है, और हम जिस मसले को बयान कर रहे हैं वो दोनों बराबर हैं। बस ऐसा हो गया जैसा कि मुदब्बिर जब इसने जनायत की तो उसके मौला पर इर्श और कीमत में से जो कम होगा वो लाजिम होगा, बरखिलाफ गुलाम के उस दलील की वजह से जो हमने बयान की है। अब यहाँ से मातिन मुसन्निफ रहमहुल्लाह ये फरमाना चाहते हैं वन्नमा जअलनाहा से अहनाफ की दलील बयान कर रहे हैं और फरमाते हैं कि कसर सलात को रुखसत इस्कात यानी इकमाल को साकित करने वाली करार देना 2 दलीलों पर मबनी है। एक वो दलील जो रुखसत को वाजिब करती है और दूसरी रुखसत के माना जो दलील रुखसत को वाजिब करती है। वो हदीस है जो अली इब्न रबिया से मरवी है। फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर से दरियाफ्त किया कि हम नमाज में कसर करते हैं हालांकि हमको किसी दुश्मन का खौफ नहीं, और अल्लाह ताला ने फरमाया है इन खिफ्तुम। हजरत उमर ने जवाब दिया जो इश्काल आपको पेश आया वही इश्काल मुझे भी पेश आया था, चुनांचे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़िही सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा फ़क़बलू सदक़तहु, कसर अल्लाह का सदका है उसको कबूल करो। गौर फरमाएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर सलात को सदका करार दिया, और ऐसी चीज का सदका कि जिसमें इहतिमाल रद्द न हो इस्कात महज होता है, यानी जिस चीज का मालिक बनाना नामुमकिन हो उस चीज को सदका करना इस्कात महज होता है। लिहाजा कसर सलात इस्कात महज यानी मुसाफिर से 2 रकत को साकित करता है। जो चीज इस्कात के कबील से हो वो बंदे की कबूल करने पर मौकूफ नहीं होती, बल्कि बंदा कबूल करे या न करे दोनों सूरतों में वो चीज बंदे से साकित हो जाती है। जैसे अफ़्व अनिल क़िसास इस्कात महज है, रद्द का एहतिमाल नहीं रखता, यानी अगर मक़तूल के औलिया क़सास माफ कर दें तो कातिल माफ हो जाएगा, खवा कातिल कबूल करे या न करे। अगला जो मसला है वो अम्मल माना से मुसाफिर के लिए रुबाइया में कसर को रुखसत इस्कात करार देने की दूसरी दलील है, जिसका ताल्लुक रुखसत के माने से है। यानी इसकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म ये कि रुखसत तलब रिफ़्क़ के लिए होती है और रिफ़्क़ कसर में बिल यकीन मुतय्यन होता है, लिहाजा इकमाल साकित हो जाता है, इसलिए कि इकमाल में जिस्मानी मुशक्क़त है और उखरवी कोई फायदा नहीं है। मज़कूरा सूरत में चूंकि रिफ़्क़ जानिब कसर ही में मुतय्यन है इसलिए इकमाल साकित होगा। अलबत्ता अगर रिफ़्क़ रुखसत में मुतय्यन न हो तो बंदे को इख्तियार होता है कि खवा रुखसत पर अमल करे या अज़ीमत पर अमल करे। ऐसा इस वक्त होता है जब रुखसत हकीकिया होती है, इसलिए कि रुखसत हकीकिया में अगर रुखसत में एक नूं की सहूलत होती है तो अज़ीमत में दूसरी किस्म की सहूलत होती है। जैसा कि इकरा अला कलिमतुल कुफ्र की सूरत में अगर रुखसत पर अमल करते हुए कलिमा कुफ्र ज़बान से कह देता है तो उसमें ये सहूलत है कि जान बच जाएगी,
اور اگر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے بلکہ جان دے دے تو شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ یا مثلا مسافر کے لیے رخصت یعنی روزہ نہ رکھنے میں یسر ظاہر ہے، اس لیے کہ راحت بدنی حاصل ہوگی، اور عزیمت پر عمل کرنے یعنی روزہ رکھنے میں بھی ایک قسم کا یسر ہے، اور وہ ہے موافقت المسلمین، چونکہ ماہ رمضان میں روزہ کی عام فضا ہوتی ہے، ہر شخص روزہ رکھتا ہے، ایسی صورت میں مسافر کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ ولا یلزم العبد المعزون فی الجمعہ سے ہمارے احناف کے جو ماقبل میں اصول بیان ہوئے اس پر امام شافعی کی طرف سے ایک اعتراض اور اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اصول یہ تھا کہ عزیمت اور رخصت میں اختیار اسی وقت مفید ہوتا ہے جبکہ دونوں میں یسر پایا جاتا ہو، اور اگر عزیمت میں یسر نہ ہو تو رخصت میں یسر متعین ہو جاتا ہے۔ مثلا اکمال اور قصر میں اکمال میں کسی قسم کا یسر نہیں، نہ دنیاوی نہ اخروی، یہی وجہ ہے کہ اقل عدد یعنی قصر میں یسر متعین ہوگا۔ اب اعتراض یوں سمجھنا، امام شافعی کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے غلام کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دی تو غلام کو اختیار ہے خواہ جمعہ ادا کرے یا ظہر، اور یہ تخیر بین القلیل والکثیر ہے، حالانکہ کثیر یعنی ظہر پڑھنے میں کوئی رفق نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، بلکہ رفق نرمی جمعہ یعنی 2 رکعت پڑھنے میں متعین ہے۔ پھر بھی غلام کو اختیار ہے خواہ جمعہ پڑھے یا ظہر، حالانکہ غلام پر جمعہ ہی واجب ہونی چاہیے۔ اس اعتراض کا مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا، اور جواب کا خلاصہ یوں ہے کہ اگر شے واحد ہو تو اقل عدد میں رفق متعین ہوتا ہے، اور اگر شے متغیر ہو تو رفق اقل عدد میں متعین نہیں ہوتا۔ جمعہ اور ظہر متغیر ہیں، تغیر کی علامت یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا کوئی بھی ایک دوسرے کی نیت سے ادا نہیں ہو سکتا، نہ جمعہ ظہر کی نیت سے ادا ہو سکتا ہے اور نہ ظہر جمعے کی نیت سے ادا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ظہر کے لیے نہیں ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر بنا بھی صحیح نہیں، جو کہ مغایرت کی علامت ہے، لہذا دونوں کا رفق بھی الگ الگ ہوگا۔ مثلا جمعے میں رفق رکعات کی کمی کی وجہ سے اور ظہر میں عدم خطبہ اور عدم سعی کی وجہ سے ہے، لہذا اقل عدد یعنی جمعے میں یسر متعین نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے عبد معزون فی الجمعہ کو اختیار ہوگا کہ جس رفق کو وہ مناسب خیال کرے اختیار کرے۔ وعلی ھذا یخرج سے یعنی عبد معزون فی الجمعہ کے بارے میں جو جواب ذکر کیا گیا، اسی جواب سے اس مسئلے کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ ایک شخص نے اس طرح نظر مانی علیہ بصوم سنۃ ان فعل کذا، مثلا علیہ بصوم سنۃ ان دخلت الدار، اگر میں گھر میں داخل ہوا تو میرے اوپر 1 سال کے روزے ہیں اور وہ داخل ہو گیا، حال یہ کہ وہ تنگ دست ہے، یعنی غلام آزاد کرنے یا 10 مساکین کو کپڑا دینے پر وہ قادر نہیں، تو اس شخص کو 1 سال اور 3 دن کے روزوں کے درمیان اختیار ہے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور امام صاحب سے بھی یہی مروی ہے کہ آپ نے وفات سے چند روز قبل امام محمد کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور یہ جنس واحد میں قلیل و کثیر کے درمیان تخیر ہے، اس لیے کہ دونوں کا تعلق جنس کفارہ سے ہے۔ فصار کل مدبر، مسافر کے حق میں قصر کی تعین ایسی ہی ہے کہ اگر مدبر جنایت کرے تو اس کے مولا پر قیمت عبد اور عرش جنایت میں سے کم ہوگا، یعنی غلام کی قیمت اور جرم کی جو مطلب تاوان ہے اس میں سے جو کم ہے وہ اس پر لازم ہوگا اور وہی متعین ہوگا۔ اس مسئلے کی صورت یوں بنے گی، کسی کے غلام مدبر نے کسی کا نقصان کر دیا یا خطاً کسی کو قتل کر دیا، تو مولا پر قیمت مدبر اور تاوان نقصان میں جو کم ہوگا وہ واجب ہوگا، اس لیے کہ قیمت مدبر اور قیمت نقصان شے واحد ہے، اس لیے کہ دونوں مال ہیں، لہذا رفق عقل میں متعین ہوگا، جس طرح کہ مسافر کی نماز میں رفق قصر ہی میں متعین ہے،
لہذا مولا کو مدبر کی قیمت اور ارش جنایت میں اختیار نہیں ہوگا بلکہ عقل واجب ہوگا۔ بخلاف العبد سے یہ فرماتے ہیں یعنی اگر کسی عبد نے کسی کا نقصان کر دیا تو مولا کو اختیار ہے کہ خواہ غلام کو اولیاء جنایت کی سپرد کر دے یا ارث جنایت ادا کر دے، جیسے کہ عبد معزون فی الجمعہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ عبد معزون فی الجمعہ کو ظہر و جمعے میں اختیار ہوتا ہے، اس لیے کہ تخیر بین شیئین متغیر ہوتے ہیں، رفق کا فائدہ دیتی ہیں لیکن الگ الگ۔ اور عبد کے مسئلے میں بھی دو متغیر شے ہیں، ایک بعینہ عبد کو دینا ہے اور دوسرا اس کا تاوان دینا ہے۔ یہ دونوں صورتاً اور معناً مختلف ہیں، اس لیے ایک مال ہے دوسرا رقبہ ہے، اور تغیر کے وقت عقل عدد میں رفق متعین نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک میں مختلف طریقے سے رفق ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح عبد معزون فی الجمعہ کو ظہر اور جمعے میں اختیار ہوگا، اسی طرح مولا کو عبد اور ارث کے درمیان بھی اختیار ہوگا۔